1 گھنٹہ قرآن عظیم الشان اٹھا کر تلاوت کر لیتے ہیں، اسی طرح آدھا گھنٹہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی ساری عبادت کرنے کے بعد ہمیں ہاتھ اٹھا کر 2 منٹ 5 منٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات مانگنے کی توفیق نہیں ملتی، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں نہیں کر سکتے، 2 منٹ کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک بند کیا اٹھ کر فوراً چلے گئے، 1 منٹ کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے۔ تو ان دنوں میں خاص کر اللہ رب العزت کے سامنے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ منانے کی کوشش کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج کل ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم دعائیں مانگنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ بالکل ہمارا غلط نظریہ ہے۔ اللہ رب العزت دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں، کسی کی بھی اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتے، بس اتنا ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں اللہ رب العزت الگ الگ طرح سے دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یہ تو اللہ رب العزت بندے کو عین وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کے بدلے مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں اس دعا کا بدلہ مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اچھی موٹر سائیکل عطا فرما دے، یہ تو اللہ تعالیٰ عین موٹر سائیکل ہی عطا فرما دیتے ہیں بندے کو۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگلے دن اس بندے کا کہیں کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ موٹر سائیکل تو نہیں دیتے، لیکن یہ جو اس کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا یہ مصیبت اس بندے سے ٹل جاتی ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ یا پھر اللہ رب العزت مصیبت بھی نہیں ٹالتے، یعنی موٹر سائیکل بھی نہیں ملتی، ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ آخرت میں جب ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تب اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت دعائیں قبول ضرور فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب دعا کی قبولیت کا یہ تیسرا طریقہ سن لیا تو صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے کہ اب تو ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دنیا میں مل گیا تب بھی ہمارے مزے ہیں، اگر دنیا میں نہ ملا تب اللہ رب العزت ہماری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیں گے، تب تو اور بھی زیادہ ہمارے مزے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، پھر اس کے بعد حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہوگا۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کے گھر ایک مرتبہ تنگ دستی آ گئی۔ جب کسی اللہ والے کے گھر میں تنگ دستی آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت انہیں آزماتے ہیں، امتحان میں ڈالتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ تو ایک اللہ والے کے گھر میں تنگ دستی آ گئی، بیوی نے تنگ ہو کر ایک مرتبہ کہا کہ آپ جائیں کمائی کریں، کچھ پیسے کما کر لے آئیں، مجھ سے مزید یہ تنگ دستی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ والے اگلے دن صبح اٹھ کر چل پڑے، شہر میں جس جگہ مزدور اکٹھے ہوتے ہیں وہاں سے پھر لوگ آتے ہیں، انہیں بلا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ گئے، لوگوں کی منتیں کرتے رہے کہ مجھے بھی لے جاؤ، میں بھی آپ کے پاس جا کر کام کروں گا، لیکن جو بھی دیکھتا وہ کہتا آپ بزرگ آدمی ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، آپ بھلا ہمارا کیا کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کو سب کو لے کر چلے گئے، لیکن انہیں کوئی بھی نہ لے گیا اپنے ساتھ۔ بزرگ جب پریشان ہوئے تو وہ وہاں سے چل پڑے، سیدھا مسجد میں چلے گئے، اللہ کے گھر میں چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ شام کے وقت گھر واپس آئے، بیوی نے پوچھا ہاں سنائیں کوئی کام ملا دن کو یا نہیں ملا؟ فرمانے لگے آج میں نے کسی بڑے کی مزدوری کی ہے۔ بیوی بڑی خوش ہو گئی کہ اگر بڑے کی مزدوری کی ہے تو پھر مزدوری بھی زیادہ ملی ہو گئی۔ پوچھنے لگی کہ مزدوری کتنی ملی؟ فرمانے لگے وہ بڑا اتنا رحیم کریم تھا کہ شام کے وقت اس سے مزدوری لیتے ہوئے شرم آ گئی، اس لیے مزدوری میں کل لے کر آؤں گا اس سے۔ تو بیوی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، ایک رات مزید اس نے برداشت کر لی۔ جب اگلے دن صبح کا وقت ہوا بزرگ پھر اٹھ کر چل پڑے، وہاں جا کر کوشش کرتے رہے لیکن کوئی بھی انہیں کام کے لیے اپنے ساتھ نہ لے گیا۔ پھر وہاں سے اٹھے مسجد چلے گئے، وہاں جا کر عبادت بھی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں بھی کرتے رہے کہ یا اللہ اگر آج بھی گھر خالی ہاتھ چلا گیا تو بیوی تانا دے گی، بیوی کہے گی کہ تیرا مالک بڑا کنجوس ہے، اللہ اس کو تو نہیں پتہ کہ میں تیری مزدوری کرتا ہوں، لیکن وہ غلط سمجھ کر
وہ اللہ وہ مجھے تانے دینا شروع کر دے گی کہ تیرا مالک بڑا کنجوس ہے، اللہ میں تیرے بارے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے تو میرے لیے رزق کا بندوبست فرما دیجئے۔ یہ دعائیں کرتے رہے۔ شام کا وقت جب ہو گیا گھر کی طرف چل پڑے، پریشان بھی ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں گھر جا کے بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا گھر کے صحن سے دھواں اٹھ رہا ہے، بڑے حیران ہوئے، جلدی سے گئے، جا کر دروازہ بجایا۔ بیوی آئی، دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، آٹے کے تھیلے وہاں پر موجود ہیں، چاول کی بوریاں بھی وہاں پر موجود ہیں۔ بڑے حیران ہو گئے، پوچھنے لگے خدا کی بندی یہ انتظام کہاں سے ہو گیا؟ بیوی کہنے لگی کہ جس بڑے کی آپ مزدوری کرتے رہے 2 دن، اسی بڑے نے ہمارے لیے اس کھانے کا انتظام کیا ہے۔ بزرگ رونے لگے، وہ فرمانے لگے میں تو اللہ رب العزت کی مزدوری کرتا تھا، میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ بیوی کہنے لگی وہ جو کھانا دینے کے لیے آئے تھے انہوں نے ایک پیغام بھی دیا ہے۔ خدا کی بندی کیا پیغام دیا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کہہ دینا کہ وہ اپنے مانگنے میں کمی نہ کرے، میں رب اس کو عطا کرنے میں کمی نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، بڑے قیمتی ترین دن چل رہے ہیں۔ اگر کسی کا رزق کا مسئلہ ہے، معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہے، وہ بھی اللہ رب العزت سے اپنے فیصلے کروا لے۔ اگر کوئی اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، وہ بھی اپنے لیے اچھے فیصلے کروا لے۔ جس بندے کو جس قسم کی بھی پریشانی ہے، وہ اپنے سارے کی ساری مشکلات اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کروائیں۔ بہت ہی قیمتی ترین دن چل رہے ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے ان دنوں کو بھی، راتوں کو بھی قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔